بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو کوکنگ لوپس۔ ہر کوئی یہی سمجھتا ہے کہ بازار جیسی کچوری بنانی بہت مشکل ہے اور یہ اتنا آسان کام نہیں ہے، مگر آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ بازار سے بھی خستہ کچوریاں کیسے گھر پر بنائی جاتی ہیں۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ میری ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، اور اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ تو چلیں اپنی ریسپی کو بنانا شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ایک بڑے بول میں 2 کپ میدا لیں گے۔ اس میں 1 ٹی اسپون نمک اور ½ کپ میلٹڈ گھی شامل کریں گے۔ گھی آپ نے یہاں پر میلٹ کیا ہوا ہی لینا ہے اور اسے ہاتھوں کی مدد سے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے۔ اسے اتنا مکس کرنا ہے کہ یہ مٹھی میں دبانے سے جڑنے لگ جائے۔ اب میں اس کے اندر تھوڑا تھوڑا نیم گرم پانی ڈالتی جاؤں گی اور نارمل آٹے کی طرح گھونتی جاؤں گی، اور ضرورت کے مطابق مزید پانی ڈالتی جاؤں گی یہاں تک کہ ہماری ڈو سموتھ سی تیار ہو جائے۔ لیں جی، ہماری ڈو تیار ہے۔ اب اس کے اوپر تھوڑا سا آئل لگا لوں گی اور کور کر کے 15 سے 20 منٹ کے لیے رکھ دوں گی۔ تب تک ہم اپنی فلنگ تیار کر لیتے ہیں، جس کے لیے میں نے ایک پین میں تھوڑا سا کوکنگ آئل شامل کیا ہے اور ساتھ ہی 1 ٹیبل اسپون لہسن ادرک کا پیسٹ شامل کر دیں گے۔ جو ہی لہسن ادرک تھوڑا سا پک جائے، یعنی اس کا کچا پن ختم ہو جائے، تو اس میں بوائل کیا ہوا شریڈڈ چکن 1 باؤل ڈال دیں گے اور اسے تھوڑی دیر کے لیے لہسن ادرک میں پکا لیں گے۔ چکن میں نے تقریباً 250 گرام لیا تھا۔ اس کو لہسن ادرک میں تھوڑا سا بھون لیں گے۔ اب ہمارا چکن ریڈی ہے۔ اب میں اس میں 1 پیالی شملہ مرچ باریک چاپ کی ہوئی ڈال دوں گی اور ساتھ ہی 1 پیالی بند گوبھی باریک چاپ کی ہوئی وہ بھی ڈال دوں گی۔ اب میں اس کے اندر شامل کروں گی نمک 1 ٹی اسپون، جہاں آپ حسب ذائقہ بھی ڈال سکتے ہیں، چلی فلیکس 1½ ٹی اسپون، خشک دھنیا پاؤڈر 1 ٹی اسپون، سرخ مرچ پاؤڈر 1 ٹی اسپون ڈال کر اسے 5 سے 7 منٹ کے لیے پکا لیں گے۔ جب ہماری سبزیاں تھوڑی سی کوک ہو جائیں گی تو اس میں میدا 1 ٹیبل اسپون ڈال کر بھون لیں گے۔ اسے 2 سے 3 منٹ کے لیے بھون لیں گے تاکہ ہمارا میدا اچھی طرح روسٹ ہو جائے۔ اب اس میں ½ کپ دودھ شامل کریں گے۔ دودھ ہماری فلنگ کو کریمی بنا دے گا اور بائنڈنگ کا کام کرے گا۔ اب میں لاسٹ میں تھوڑی سی کسوری میتھی بھی ڈال دوں گی تاکہ اس میں مزیدار سی خوشبو آنے لگ جائے۔ 1 منٹ کے لیے مزید پکائیں گے اور چولہے سے اتار لیں گے۔ اب میں آدھی پیالی گھی میلٹڈ لوں گی، 1½ ٹیبل اسپون میدا شامل کروں گی اور اسے اچھی طرح سے مکس کر لوں گی تاکہ اس میں گٹلیاں نہ بنیں۔ اب یہ ہماری آئل کی لئی بھی ریڈی ہے۔ اب میں اپنی ڈو کو دیکھ لیتی ہوں، یہ ماشاءاللہ بہت اچھی طرح سے تیار ہو گئی ہیں۔ ڈو ہماری بہت سخت نہیں ہونی چاہیے اور نہ ہی بہت نرم ہونی چاہیے۔ اب میں اسے سرفیس پر رکھوں گی، پہلے 2 حصوں میں کاٹ لوں گی اور پھر ہر حصے کے مزید 3 حصے بنا لوں گی۔ اب میں ہر ٹکڑے کو ایک گول سا پیڑا بنا لوں گی اور اسی طریقے سے میں اپنے سارے پیڑے بنا لوں گی۔ یہ ماشاءاللہ 6 پیڑے بنے ہیں۔ کوشش کریں کہ یہ ایک ہی سائز کے بنے۔ اب میں ایک پیڑے کو لوں گی، اسے تھوڑا سا خشک میدا لگا لوں گی تاکہ یہ سرفیس پر جڑے نہ۔ اب میں بیلن کی مدد سے اس کو اچھی طرح سے بیل لوں گی اور ایک بڑی سی روٹی بنا لوں گی۔ اب میں برش کی مدد سے اس پر میدے والا گھی لگا لیں گے جو ہم نے پہلے سے تیار کیا ہوا تھا، اس کو پوری روٹی پر لگائیں گے۔ اب میں اس کے اوپر تھوڑا سا میدا ڈسٹ کروں گی، جس کے لیے میں نے چھوٹی پونی کا استعمال کیا ہے۔ آپ کوئی بھی چیز لے سکتی ہیں۔ اب میں اسے فولڈ کروں گی اور اس کے اوپر تھوڑا سا مزید گھی لگا لوں گی۔ پھر دوسری سائڈ کو بھی اس کے اوپر فولڈ کر لیں گے اور اس کے اوپر بھی ایک بار پھر سے گھی لگا لیں گے۔ اب کی بار گھی ساری پٹی پر اچھی طرح لگائیں گے اور پھر سے تھوڑا سا میدا ڈسٹ کریں گے۔ اصل میں کچوری کا پیڑا تیار کرنا ہی اصلی کام ہے۔ اب اس پٹی کو تھوڑا سا کھینچ کر ایک طرف سے رول کرنا شروع کر دیں گے اور آخری سرے کو اچھی طرح سے جوڑ دیں گے۔ اب ہمارا ایک پیڑا ریڈی ہو چکا ہے۔ اب اسے اس طرح ورٹیکل رکھ کر درمیان سے تیز چھری سے کاٹ لیں گے اور اسے 2 پیڑوں میں ڈیوائڈ کر لیں گے۔ بعض لوگ تو سمپل روٹی بنا کر اس میں اپنی فلنگ رکھ لیتے ہیں، لیکن ہم نے یہاں پر اپنی کچوری بنائیں گے لچھے دار، اس کے لیے تھوڑی سی محنت کرنا پڑے گی۔ اور اگر آپ نے اچھی طرح سے تیار کر لیا تو آپ کی کچوری ایک دم پرفیکٹ بنے گی۔ اب ایک پیڑے کو پکڑ کر ہاتھوں کی مدد سے سیدھا کر لیں گے
اور اس کی چھوٹی سی روٹی بنا لیں گے، اور پھر اس کے درمیان میں فلنگ رکھیں گے۔ فلنگ آپ نے 1 سے 1.5 چمچ ہی ڈالنی ہے۔ اب اس کے کناروں پر انگلی کی مدد سے تھوڑا تھوڑا پانی لگا لیں گے تاکہ یہ آسانی سے جڑ جائے۔ اب میں اس کے کنارے کو پکڑ کر اس طرح سے اکٹھا کرتی جاؤں گی اور ان کو آپس میں جوڑ کر ایسے ہاتھوں پر اٹھا لیں گے اور کناروں کو تھوڑا سا ٹویسٹ دیں گے اور پھر اس کی شیپ کو اچھے سے سیٹ کر لیں گے۔ یہ لیں جی، ماشاءاللہ ہماری ایک کچوری تیار ہے۔ اسی طرح میں اپنی باقی بھی تمام کچوریاں بنا لوں گی۔ اب باری ہے ان کو فرائی کرنے کی، جس کے لیے میں نے ایک کڑاہی میں آئل لیا ہے۔ آئل زیادہ لینا ہے جس میں کچوریاں ڈپ ہو جائیں۔ آئل کو زیادہ گرم نہیں کرنا ورنہ کچوری اندر سے کچی رہے گی اور یہ اوپر سے پک جائیں گی، اس لیے آپ نے سارا وقت آگ کو لو ہی رکھنا ہے۔ اب اس کی تھوڑی سی دیر کے بعد سائڈ چینج کریں گے اور ان کو فرائی ہونے میں تقریباً 15 سے 20 منٹ لگیں گے اور مسلسل ان کی سائڈیں بدلتے رہیں گے۔ جب خوبصورت سا کلر آ جائے تو ان کو سٹینر میں نکال لیں گے اور ان کا ایکسٹرا آئل ڈرین کر لیں گے اور ایک پلیٹ میں سرو کر لیں گے۔ دیکھیں ماشاءاللہ کتنی پیاری اور لچھے دار کچوریاں بن کر تیار ہوئی ہیں۔ اب میں آپ کو ایک توڑ کر دکھاتی ہوں کہ یہ ماشاءاللہ بہت ہی خستہ اور اندر تک پکی ہوئی ہیں۔ تو آج ہی آپ انہیں اپنے گھر میں ٹرائی کریں اور میری ویڈیو کو ضرور لائک کریں، اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو اسے ضرور سبسکرائب کریں۔ اس کے ساتھ ہی مجھے دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔